اللہ پاک کے کثرت ذکر کی تاثیر دل پہ یہ ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ غلط ارادوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اصلاح ہمیشہ باطن سے ہوتی ہے۔ کثرت ذکر کرنے والے شخص کی زبان کو بھی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور دل کو بھی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ جو ذکر اللہ کو ترتیب کے ساتھ مستقل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر دل پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو، خواہشات اور گناہ کی زندگی دل پہ اثر ڈالتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دل کو کالا کر دیتی ہے۔ یہ جو روش ہوتی ہے گناہ والی اور خواہشات پرستی والی، یہ آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے کہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ گناہ کی ترتیب دلوں کو سخت کرتی ہے، گناہ کی ترتیب دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں گناہ جو تسلسل سے کرتا ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے، خواہشات پرستی کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ چار باتیں قرآن و حدیث میں دل کے متعلق ہیں۔ دل کالا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ چڑھتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ بتایا کہ توبہ کرے بندہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ ذکر اللہ سے دل دھیرے دھیرے دھلتا چلا جاتا ہے، کالک بھی دھلتی ہے، سختی بھی ختم ہوتی ہے، زنگ بھی صاف ہوتا ہے، اور دل میں جان پیدا ہونے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ دل مردہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ پاک کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ جو دل کی مردنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمیشہ برائی کی طرف کھینچے۔ دل مردہ کا مطلب کیا ہوگا کہ دل ہمیشہ برائی کی طرف کھینچے، اور دل زندہ کا مطلب کیا ہوگا کہ دل ہمیشہ نیکی کی طرف کھینچے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت سے دل آہستہ آہستہ، یہ جو چار باتیں بتائی گئی ہیں خطرناک باتیں، ان سے کثرت ذکر کی وجہ سے دل نکلنے لگ جاتا ہے، اور پھر دل اخلاص کی دولت کو پا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ میرے بندوں کو بتاؤ، میں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کیا ہے۔ تو پھر کثرت ذکر کی وجہ سے انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے، اور اخلاص یہ قیامت والے دن ترازو کا وزن ہے۔ یعنی ایک بندے نے، بات کو سمجھیں، 2 نفل پڑے، ایک رقم اللہ کے راستے میں دے دی، دوسرے نے بھی وہی کام کیا، 2 نفل پڑے اور اللہ کے راستے میں اپنی حلال کمائی میں سے کچھ صدقہ کر دیا۔ یہ دونوں جب اپنے اعمال لے کے پیش ہوں گے تو دونوں کا وزن برابر نہیں ہوگا۔ اعمال تولیں گے نا، قرآن شریف میں آتا ہے قیامت والے دن اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، تو ایک کا وزن اور ہوگا، دوسرے کا وزن اور ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ
ایک میں اخلاص زیادہ ہوگا، دوسرے میں اخلاص نسبتاً کم ہوگا۔ تو جس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کا عمل زیادہ وزندار ہوگا۔ تو یہ اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کوئی عبادت کروں تو اس میں میرے دل میں صرف اللہ پاک کی رضا ہو۔ میں اگر کوئی مال خرچ کروں اللہ کے راستے میں تو اس میں مقصد میرے دل کی نیت میں جو مقصد اور مدعا ہو وہ صرف اللہ پاک کو راضی کرنا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اس کو اخلاص کرنا۔ یہ جو چیز نصیب ہوتی ہے یہ کثرت ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیت میں کہتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہنے سے بات نہیں بنتی۔ ہم اگر صدقات کرتے ہیں یا اور کوئی کام دین کا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، کوئی اور باتیں ہوتی ہیں۔ میں بڑا مال خرچ کر رہا ہوں تو میری شہرت ہو جائے، میں بہت تسبیح پڑھتا ہوں تو مجھے مان لیا جائے، میں فلاں ایک کام کرتا ہوں تو مجھے تسلیم کر دیا جائے۔ یہ جو ریاکاری کی بیماری ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت ضروری ہے کہ اس سے دل پہ جو ذکر اللہ کا اثر مرتب ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اخلاص کی دولت بندے کو نصیب ہونے لگ جاتی ہے، اور جس کی نیت کا معاملہ ٹھیک ہو گیا بس وہ کام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نے ایک کنواں کھودوایا اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو پانی ملے گا، آسانی ہو جائے گی، پاکی صفائی ستھرائی میں وہ وضو کریں گے، بدن پاک کریں گے، کپڑے پاک کریں گے، پیاس کا معاملہ حل ہوگا۔ لیکن وہ پانی کنویں کا سوکھ گیا اور ایک شخص اس میں گر کے مر گیا۔ تو کنواں اس میں کھدوایا تھا تو وہ جو گرا ہے اسے جو تکلیف ہوئی ہے اور وہ جو زخمی ہوا ہے وہ فوت ہوا ہے، اس پر اللہ پاک اس کنواں کھدوانے والے سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں، اس لیے کہ اس کی نیت میں بات اور تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس ایک قلعہ ٹھوک دیا۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ دور سے جو لوگ آتے تھے وہ سواری پہ آتے تھے، جیسے ہم پارکنگ بنا دیتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہوتا تھا، گدھا ہے، خچر ہے، کوئی ذرا زیادہ مالدار ہوتا تھا تو گھوڑا ہوتا تھا، تو اب اس کو لا کے وہ کدھر کرے گا، تو اس طرح وہ لگا دیتے تھے، لکڑیاں ٹھونک دیتے تھے جس پہ وہ آ کے باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ کام اس نے اس ارادے کے ساتھ کہ مسجد میں آئے گا تو اس کو آسانی ہو جائے گی، لیکن ایک شخص آ رہا تھا، نظر کمزور تھی، اس کو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ پھٹ گیا، بیچارہ زخمی ہو گیا۔ تو اب جس نے یہ وہ قلعہ ٹھونکا تھا اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بندہ تو نے یہ کیوں ٹھونکا تھا، فلاں آدمی زخمی ہو، اس لیے کہ اس کی نیت میں یہ چیز تھی ہی نہیں، اس کی نیت میں تو کوئی اور بات تھی۔ تو اللہ پاک ظاہر عمل کو نہیں دیکھتے، بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں، اور دل کی اصلاح ذکر اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہمارے دین نے یہ بات فرمائی ہے کہ دل کی اصلاح ذکر اللہ کے بغیر نہیں، یعنی دل کو اخلاص کی دولت، صحیح نیت کی دولت، یہ ذکر اللہ کی کثرت سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں